بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحيم. قال الخامس النوع كما يقال على ما ذكرناه ويقال له النوع الحقيقي. فكذلك يقال كل ماهية يقال عليها وعلى غيرها الجنس في جواب ما هو قولا أوليا ويسمى النوع الإضافي. النوع الإضافي صلى الله على نبينا الكريم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن سبحان اللہ. مصنف رحمہ اللہ نے فرمایا پانچویں بحث. پچھلی فصل میں جزی کی دو قسمیں بنائیں، جزی حقیقی اور جزی شبہ. آپ فرماتے ہیں مصنف رحمہ اللہ کہ نوع جیسا کہ بولی جاتی ہے اس مفہوم پر جس کا ہم نے پہلے وہ شرح میں آ رہا ہے جی، اور اس نوع کو کہا جاتا ہے نوع حقیقی. اسی طرح لفظ نوع بولا جاتا ہے ہر ماہیت پر، کل دھیان رکھنا ہے، ہر ماہیت پر کہ بولی جائے اس ماہیت پر اور اس کے غیر پر. کون بولی جائے؟ جنس ما ہوا کے جواب میں، اور بولی بھی جائے قول اولی. قول اولی کیڑا ہوندا ہن شرح جو پڑھنی ہے. ہاں جی شابہ جی. تو پہلی کا نام نوع حقیقی ہے اور یہ دوسری کا نام نوع اضافی ہے. شابہ جی. مصنف رحمہ اللہ نے فرمایا کہ پانچویں بات کہ نوع جیسا کہ بولا جاتا ہے ما ذکرنا پر، اس نوع کو نوع حقیقی کہا جاتا ہے. اسی طرح نوع بولا جاتا چوڑی جی رکھ یار ہے ٹھیک ہوتا تو نہ رکھ جی. چل ہر ماہیت پر کہ بولا جاتا ہے اس ماہیت پر اور اس کے غیر پر. ان کو ملا کر سوال کرے ما ہوا سے تو جواب میں کیا ہے؟ تو یہ جو پہلی ماہیت ہے اس کو بھی نوع کہتے ہیں جنس کی نظر سے. تو اس کا نام کیا ہے؟ نوع اضافی. بولا جائے قول اولی تو اس کا نام کیا ہے؟ تو نوع دو قسم ہو گئے، نوع حقیقی تھے. فرمایا مصنف رحمہ اللہ نے پانچویں بحث نوع جیسا کہ بولا جاتا ہے اس مفہوم پر جس کو ہم نے ذکر کیا. وہ تعریف مفہوم ہی ہوندی اور کیا ہوندے جی وہ، اور کہا جاتا ہے اس نوع کو نوع اضافی. پس اسی طرح بولی جاتی ہے نوع ہر اس ماہیت پر کہ محمول ہو اس ماہیت پر اور اس ماہیت کے غیر پر. کون محمول ہو؟ جنس. کدوں؟ ما ہوا کے جواب میں. کس طرح؟ قول اولی. شابہ جی. اور نام رکھا گیا اس نوع کا نوع اضافی. شابہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نوع جیسا کہ بولا جاتا ہے کہ ذکر کیا آپ نے اس کو اور کہا جاتا ہے اس کو نوع حقیقی. بس اسی طرح بولا جاتا ہے ہر ماہیت بولی جاتی ہے نوع، بولا جاتا ہے نوع ہر ماہیت پر کہ محمول ہو اس ماہیت پر اور اس کے غیر پر جنس ما ہوا کے جواب میں قول اولی. اور نام رکھا جاتا ہے اس نوع کا نوع اضافی. اقولو النوع كما يطلق على ما ذكرناه وهو المقول على كثيرين متفقين بالحقيقة في جواب ما هو ويقال له النوع الحقيقي. شارح فرماتے ہیں میں کہتا ہوں کہ نوع جیسا کہ نوع بولی جاتی ہے اس شے پر جس کو ہم نے وہ ماذ کرنا ہو کی ہے کہ وہ کلی جو محمول ہو کثیرین متفقین بالحقیقت پر ما ہوا کے جواب میں یہ کلی نوع ہے. یہ جو مفہوم ہے نا المقول علی، یہ جو مفہوم ہے یہ تھا ماذ کرنا. اس کو بھی نوع کہتے ہیں کہ کوئی نہیں کہتے؟ اور اس کا نام کیا ہے؟ نوع حقیقی. آخشبہ فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ نوع جیسا کہ بولا جاتا ہے ما ذکرنا پر، اور ما ذکرنا
وہ ہے کہ بولا جاتا ہے کثیرین متفق او المقول لا کثیر، کثیرین متفقین بالحقیقت پر ما ہوا کے جواب، یعنی وہ کلی جس پر یہ تعریف سچی آتی ہے اس کلی کو، وہ کلی جو کثیرین متفقین بالحقیقت پر بولی جائے ما ہوا کے جواب میں، اس کلی کو ایسی پہلا مفہوم ہے۔ میں کہتا ہوں نو کی نو، اور لکھے ہیں کہ لفظ نو تھا لغت یونانیین میں وضع کیا گیا بمعنی مونگ پھلی اور شے یار، اور حقیقت و حقیقت شے کی حقیقت، پھر نقل کیا گیا دو معنوں کی طرف بالاشتراک، ایک کا نام نو حقیقی تو دوسرے کا نام مولانا عبید اللہ صاحب رحمہ اللہ۔ اچھا جی، میں کہتا ہوں نو جیسا کہ بولی جاتی ہے اس مفہوم پر جس کو ہم نے ذکر کیا ہے، یعنی نو محمول ہوتی ہے کثیرین متفقین بالحقیقت پر ما ہوا کے جواب میں، اور کہا جاتا ہے اس کو نو حقیقی۔ جی میں کہتا ہوں کہ نو جیسا کہ بولا جاتا ہے اس پر کے ذکر کی، اور یا باقی کے دے مرے نے سارے، اور وہ ہے جو بولی جائے کثیرین متفقین بالحقیقت پر ما ہوا کے جواب میں، اور کہا جاتا ہے اس کو نو حقیقی، لأن نوعیتہ انما ہی بالنظر الى حقیقتہ الواحدۃ الحاصلۃ فی افرادہ۔ اچھا، اس کو حقیقی کیوں کہتے ہیں؟ جزئی حقیقی کا تو معنی آیا تھا اس لیے کہ اس نو کا نو ہونا محض وہ اس کی حقیقت واحدہ کی طرف نظر کرنے سے ہے، وہ حقیقت واحدہ جو حاصل ہے اس کے، چونکہ یہ اپنے افراد کی حقیقت کا عین ہوتی ہے، اپنے عین ہوتی ہے، اس اعتبار سے اس کو کیا کہتے ہیں؟ نو تو ہے ہی حقیقی کہتے ہیں۔ کیا کہ جی؟ اس لیے کہ نو حقیقی کا نو ہونا محض وہ نظر کرتے ہوئے اس نو کی حقیقت کے طرف جو حقیقت واحدہ ہے، جو حقیقت واحدہ حاصل ہے کس کے؟ نو کے افراد میں، اس لیے کہ نو حقیقی کا نو ہونا اشارہ ہے کہ حقیقت یہاں مجاز کے مقابلے میں نہیں ہے، اور معنی ہے اس لیے کہ نو حقیقی کا حقیقی ہونا محض وہ نظر کرتے ہوئے نو کی حقیقت کے طرف، ایسی حقیقت جو واحدہ ہے، جو حاصلہ ہے نو کے افراد میں۔ شابہ جی، حقیقی کا نو ہونا بعد یہ نظر کرتے ہوئے نو کی حقیقت کی طرف، ایسی حقیقت جو واحدہ ہے، جو حاصلہ ہے اس نو کے افراد میں۔ كذلك يطلق بالاشتراك على كل ماهية يقال عليها وعلى غيرها الجنس في جواب ما هو قولا أوليا بلا واسطة۔ اسی طرح نو بولی جاتی ہے اشتراک لفظی کے ساتھ ہر ماہیت پر، ہر کہ حمل کیا جائے اس ماہیت پر اور اس ماہیت کے غیر پر جنس کو ما ہوا کے جواب میں قول اولی، قول اولی کا مطلب ہے بلا واسطہ، کسی اور کا واسطہ نہ ہو، بلا واسطہ حمل ہو۔ جی کیا کہ جی؟ اسی طرح نو بولی جاتی ہے بالاشتراک لفظی ہر ماہیت پر کہ حمل کیا جائے اس ماہیت پر اور اس کے غیر پر جنس کو ما ہوا کے جواب میں حمل کیا جائے قول اولی یعنی بلا واسطہ۔ چلو جی، اسی طرح بولی جاتی ہے نو اشتراک لفظی کے ساتھ ہر ماہیت پر، یعنی ہر اس ماہیت کو بھی نو کہتے ہیں کہ محمول ہو اس ماہیت پر اور اس ماہیت کے غیر پر۔ کون محمول ہو؟ جنس ما ہوا کے جواب قول اولی یعنی بلا واسطہ۔ شابہ جی، اشتراک لفظی ہر ماہیت پر کہ محمول ہوتی ہے اس ماہیت پر اور اس کے غیر پر جنس ما ہوا کے جواب میں حمل اولی یعنی بلا واسطہ۔
كالإنسان بالقياس إلى الحيوان فإنه فإنه ماهية يقال عليها وعلى غيرها كالفرس الجنس وهو الحيوان حتى إذا قيل ما الإنسان والفرس فالجواب أنه حيوان. جیسا کہ انسان قیاس کرتے ہوئے حیوان کی طرف. اب انسان کو حیوان کی نظر سے نو اضافی کہنے ہیں جی. قیاس کرتے ہوئے کس کو؟ کیونکہ انسان ایک ماہیت ہے، محمول ہے اس ماہیت پر اور اس ماہیت کے غیر پر. کل فرس، کل فیل، کل حمار، کل بکر، کوئی بھی نہ رکھ لو اس کے غیر پر. غیر کون؟ جیسے فرس. تو محمول ہوتا ہے کون؟ جنس. اور وہ جنس کون ہے؟ اب اس کی مثال دیتے ہیں. حتیٰ کہ جب یوں کہا جائے کہ مال انسان والفرس یا الانسان والفرس ما ہما کو گالے سنیں تو جواب کیا ہوگا کہ وہ حیوان ہے جی. جیسے انسان قیاس کرتے ہوئے حیوان کی طرف، کیونکہ انسان ایک ماہیت ہے، محمول ہے اس پر اور اس کے غیر پر. غیر کون؟ جیسے فرس، جیسے حمار، جیسے فیل، جیسے بکر، کوئی بھی نال لا دیو. محمول ہے اس پر جنس اور وہ جنس حیوان ہے. حتیٰ کہ نہ وہ محمول ہے ان پر دونوں پر. کون؟ جنس. اور وہ جنس کون ہے؟ حیوان ہے. حتیٰ کہ جب کہا جائے کہ الانسان والفرس ما ہما یا مال انسان ایکو گل ہے تو جواب کیا ہوگا؟ حیوان. ولہذا المعنی ولهذا المعنى يسمى نوعا إضافيا لأن لأن نوعيته بالإضافة إلى ما فوقه. اسی معنی کی وجہ سے انسان کو حیوان کی نظر سے نو اضافی بھی کہتے ہیں. نو اضافی کہتے ہیں اس لیے کہ اس نو کا نو ہونا بنسبت اپنے ما فوق کے ہے، اپنے اس پر اور اس کے ساتھ دوسری حقیقت کو ملا کر جواب میں جو ما فوق آتا ہے اس کی نظر سے ہے. تو جو غیر کی نظر سے ہو تو یہ نسبت ہوئی نا، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ کیا کیا جی بھائی؟ اسی معنی کی وجہ سے اس نو کو اضافی کہتے ہیں، اس لیے کہ اس نو اضافی کا نو ہونا یہ نظر کرتے ہوئے ما فوق کی طرف. ایشا بس او کدے گیا ہے جیسا کدے کتوں ہیں پچھو ہے نا اس من کرے نہیں. اسی طرح بولی جاتی ہے نو بالاشتراک لفظی ہر ماہیت پر کہ حمل کی جائے اس ماہیت پر اور ماہیت کے غیر پر جنس ما ہوا کے جواب میں حمل کی جائے قول اولی یعنی بلا واسطہ جیسے انسان اور فرس. جیسے انسان قیاس کرتے ہوئے حیوان کی نظر سے یہ اس کی نو اضافی بنتی ہے کیونکہ پوری گل سچی آ رہی ہے کیونکہ انسان ماہیت ہے، محمول ہے اس ماہیت پر اور اس ماہیت کے غیر پر. غیر کون؟ جیسے فرس. تو محمول کون ہے؟ جنس. اور وہ جنس حیوان ہے. حتیٰ کہ جب کہا جائے مل انسان والفرس الانسان والفرس ما ہما کو گالے پس جواب کہ وہ حیوان ہے. انہما انہو کل واحد اور اسی معنی کے لیے نام رکھا گیا اس نو کا نو اضافی اس لیے کہ اس نو کا نو ہونا نسبت کرتے ہوئے اپنے ما فوق کی طرف شبجی اشتراک لفظی ہر ماہیت پر کہ محمول ہو اس ماہیت پر اس کے غیر پر جنس. ما ہوا کے جواب میں قول قبلی یعنی بلا واسطہ. جیسا کہ انسان قیاس کرتے ہوئے حیوان کی طرف کیونکہ انسان ماہیت ہے، محمول ہوتی ہے انسان اس ماہیت پر اور اس کے غیر پر. غیر جیسے فرض کی بیان دے ہو کیونکہ انسان ماہیت ہے من کرنا انسان ماہیت ہے، محمول ہے اس ماہیت پر اور اس کے غیر پر. جیسے غیر کون؟ فرض کون محمول ہوتی ہے جنس اور وہ کون ہے؟ حیوان ہے. حتیٰ
حتیٰ کہ جب کہا جائے مل انسان والفرس، بس جواب یہ ہے کہ یہ ہر ایک حیوان ہے، شابہ، اور اسی معنی کے لیے نام رکھا گیا اس نوع کا نوع اضافی، اس لیے کہ اس نو کا نو ہونا بنسبت اپنے ما فوق کے۔ سنی تو ہن اے جڑی تعریف نہیں کیتی نو اضافی دی متن وچ یقال علی کل ماہیت، یقال ما کل علی کل ماہیت، یقال کل ماہیت سے تعریف شروع ہوئی ہے، علیہ والا غیر الجنس فی جواب ما ہوا قولا، ان دی ہن چھل پٹنی ہے فل، ماہیت منزلۃ بمنزلۃ الجنس، اور جو ہے نا ماہیت او علی کل ماہیت، یہ جو ماہیت ہے یہ قائم مقام جنس کے ہے، پس ماہیت او تعریف نہیں متن تے نظر آ رہی، پس الماہیت او ماہیت میں اتاری گئی ہے مقام جنس کے، جی بس ماہیت اتاری گئی ہے مقام جنس کے، ولا جی۔ بد من ترک لفظ الکلی، او آندے نے کہ انہوں بمنزل جنس کیوں آکھیا ہے، وہ جو ذکر کریں گے کہ جنس تو کلی ہوتی ہے اور ماہیت جو ہے وہ ملزوم ہوتی ہے کس کے لیے، کلی، کیونکہ ہر ماہیت کو کلی ہونا لازم ہے، جی ولا بد من ترک لفظ الکلی لما سمعت فی مبحث الجزئی اضافی من ان الکل للافراد، اگے للافراد لا يجوز، وہ گل، اور باقی جو ہے نا علا کل ماہیت آندے نے کل کولو سانو گسا ہے، تسی نہیں بچ لے ہوندے، اسی سن ڈر لگدا ہے کولوں جی، اور ضروری ہے لفظ کل کے، اور جڑا متن جنی جو قالو علا کل اس کا ترک ضروری ہے، باوجہ اس دلیل کے جو سن چکا ہے تو جزی اضافی کی تاریخ جو کل لے آندہ سے نکال دا سبق پڑھا جے تو اس کو سن چکا ہے تو کیڑا کہ کل ہوتا ہے اور تعریف ہوتی ہے، تعریف کس کی ہوتی ہے، ماہیت کی ہوتی ہے نہ کہ، اور کل آندہ اسی بچ افراد لے کے آئے ہیں تو بکھرا تماشا بچ بن گئے جی، اور ضروری ہے لفظ کل کے ترک سے باوجہ اس کے جو سن چکا ہے تو جزی اضافی کی مبحث میں، یعنی وہ دوبارہ گل کی تھی، یعنی یہ بات کہ کل افراد کے لیے ہوتا ہے اور ایک کاکیاں واسطے ہوتا ہے، اور تعریف افراد کے لیے نہیں جائز، بلکہ کس کی ہوتی ہے، اور ضروری ہے اور لما اشتہر ان تعریف لل او تھلے و بالماہیت لا لل، اے شاباش اگے جی، اور ضروری ہے لفظ کل کے ترک سے باوجہ اس کے جو سنا تم نے جزئی اضافی کے مبحث میں، یعنی یہ بات کہ کل افراد کے لیے ہے اور تعریف افراد کے لیے نہیں جائز، وذکر الکل بلا بدہ من لیا تھلے وذکر اور پڑھ چانا نال چک وڑدا پئی لا بد من او بلا با پڑھ چا نال کی تینوں کہندی ہے ولا بد من ذکر الکلی وہ گوجے نہیں تے چل کے لینا ہو لأنه جنس الکلیات فلا يتم حدودها بدون ذکر، بس، اور ضروری ہے تعریف میں لفظ کلی کے ذکر سے، کل نہیں کلی کا ذکر ضروری ہے، کیا کہ اور ضروری ہے کلی سنیں اس لیے کیوں ضروری ہے، اس لیے کہ کلی ساریاں کلیاں دی پھپھی جی ہے، اس لیے کہ کلی پانچوں کلیوں کی، اور قانون ہے کہ تعریف کے اندر جنس پہلے ہوتی ہے پھر اس کی فصلیں ہوتی ہیں جی، جب تعریف کی جاتی ہے نا قسم کی تو پہلی جز مقسم ہوتا ہے، آگے اس کی قیدیں ہوتی ہیں جی، سنیں تو نہیں پوری ہوتی حدود کلیات کی بغیر ذکر کلی کے، جنہوں ذکر کرنا سے چھڑ دیتا ہے، جنہوں چھڑنا سے، ہاں جی کیا کہ جی ضروری ہے لفظ کلی کے ذکر سے، کیوں ضروری ہے، اس لیے کہ کلی یاد ساری کلیوں کی جنس ہے، تعریف کلی کے ذکر کے بغیر پوری نہیں ہوتی جی، جب تک جنس کو نہ ہو تو تعریف نہیں، کیونکہ تعریف مرکب ہوتی جنس اور فصلوں سے یار، اور ضروری ہے لفظ کلی کے ذکر سے، اس لیے کہ کلی
بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ اس لیے کہ کلی جنس ہے کلیات کی پس نہیں تام ہوتی کلیات کی تعریفیں بغیر کلی کے ذکر کے شابہ گان المذکور حدن کما ظاہر پوری ہوتی کلیات کی تعریفیں بغیر کلی کے ذکر کے شابہ جی الماہیت ہی صورت العقلیت من شیء والصور العقلیت کلیات فذکرها یغنی عن ذکر الکلی. سوال ہے کہ تعریف کے اندر الماہیت ہے کہ کوئی نہیں ماہیت کلو ماہیت. اگر تو سوال کرے کہ ماہیت کہتے ہیں صورت عقلیہ من شے کو صورت اور صور عقلیہ جو ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں لہٰذا ماہیت کے ذکر نے بے پرواہ کر دیا کلی کے ذکر سے. شاعر صاحب تسی ایویں مصنف صاحب نو پڑھ کے تے کچوڑنا شروع کر دیندے ہو. ہاں جی شاہ جی سوال یہ ہے کہ تعریف میں ذکر لفظ ہے ماہیت کا ماہیت کہ کوئی نہیں ذکر ماہیت صورت عقلیہ شے کو کہتے ہیں اور صور عقلیہ ساری کیا ہوتی ہیں کلیات ہوتی ہیں. ماہیت کا جو ذکر ہے کلی کے ذکر سے بے پرواہ کرا. لہذا کلی کے ذکر کی ضرورت نہیں ہے. سنے جے پس اگر تو کہے ماہیت یہ صورت عقلیہ من شے ہوتی ہے اور صور عقلیہ کلیات ہوتی ہیں سنیں یعنی ماخوذ من الشے کی اور لکھیں نا تلے پس نہ وارد ہوں گے صور مجردات کی الا تقدیر اصولہا اور جزیات امور عامہ کیونکہ وہ عقلیہ ہیں کلیات نہیں. یہ فلسفی دے وچ کوئی تونا تون دے دے. پس ذکر ماہیت کا بے پرواہ کر رہا ہے کلی کے ذکر سے اندے وچ کلی آ گئی. جی پس اگر کہے تو کہ ماہیت وہ صورت عقلیہ من شے ہے اور صور عقلیہ کلیات ہے پس ذکر ماہیت کا بے پرواہ کر رہا ہے کلی کے ذکر سے. فنقول الماہیت لیس مفہومها مفہوم الکلی غایت ما فی الباب انہ من لوازمها. صبر ہم کہتے ہیں کہ ماہیت کا مفہوم کلی کا مفہوم نہیں ہے. ماہیت کا مفہوم اور ہے کلی کا مفہوم اور ہے. ماہیت وہ ہوتی ہے جو ماخوذ ہوتی ہے من شیء بحذف اور ماہیت نو آکھدا تیرا رنگ روگن بکھرا کر کے جڑی وچوں نکلنی ہے گری تیری وہ ماہیت ہے جی. تے کلی وہ مفہوم ہوتا ہے جو کثیرین پر سچا آنے سے تو پھر دونوں دا مفہوم بکھرا ہوا کہ کوئی نہیں ہوا. کیا کہ جی ہم کہتے ہیں کہ ماہیت کا مفہوم کلی کا مفہوم نہیں ہے. علیحدہ کلی کا مفہوم کیا ہے کہ کلی کا وہ مفہوم جو کثیر ان پر سچا آنے سے ماننے سے مفہوم کو کلی کہتے ہیں. ماہیت کل نہیں جب پڑھیا کہ فرد کے مشخصات کو علیحدہ کرے وچوں جڑی چھوٹی جی نکی جی گری بچے وہ کی وہ ماہیت ہوندی ہے جی. وچوں لبدی کو نہیں فرض کری دے پیرو جی اے شابہ سے. اور سمجھے ہی اگے غایت ما فی الباب یہ ہے کہ انہو من لوازمہا کہ کلی ہونا ماہیت کے لوازم سے ہے. کلی ہونا اور جدو مشخصات کو ماہیت خالی کی تھی تو کلی یہ کہ اور کی ہے. ہاں جی کیا آکھے جی غایت ما فی الباب یہ ہے کہ کلی ماہیت کے لوازم سے یعنی ماہیت نو کلی ہونا تفا فیکون دلالت الماہیت علی الکلی دلالت الملزوم علی اللازم. صبر لہٰذا ماہیت کی دلالت کلی پر یہ ملزوم کی دلالت ہے. کیا کہ جی لہذا ماہیت کی دلالت کلی پر یہ ملزوم کی دلالت ہے لازم. تو پھر کی ہویا یعنی دلالت الالتزام یعنی یہ دلالت التزامی ہے. یعنی ہون اگلا کٹی کٹا
لیکن دلالت الالتزام معذورۃ فی التعریفات تے تعریفات کے اندر دلالت التزامی جڑی ہے اندے نال اٹ کتے دا وائر ہے جی اساں اوتھے وضاحت کرنی ہوندی تے دلالت التزامیہ نال اسی کتھوں لباں گے بھی او کیڑی شے ہے جی تے تعریف وچ جہالت آ جائے گی اس لیے دلالتوں میں تعریفوں میں دلالت التزامی کیا ہوتی ہے محجورہ ہوتی ہے جی سنیں آپ وجہ بڑی کیا کہ اس لیے کہ تعریفوں میں دلالت التزامی معذورہ سنیں ہی بس اور ہم کہتے ہیں ماہیت نہیں مفہوم ماہیت کا ماہیت کلی کا کہنا مفہوم کلی کا ہر ایک علیحدہ دسیا ہے نا کہ ماہیت جڑی بین اسطور لکھی الماخوذہ تے کلی کہڑا وہ مفہوم جو کثیرین پر سچا آنے سے تو تمہاں تو مفہوم غیر ہے کہ کوئی نہیں ہے جی غایت ما فی الباب یہ ہے کہ کلی ہونا ماہیت کے لوازم سے ہے کہ ماہیت کلی ہے لہذا ماہیت کے لوازم سے ہے تو وہ ماہیت بن گئی ملزوم تے کلی بن گئی بس ہو گئی دلالت ماہیت کی کلی پر دلالت ملزوم کی لازم پر یعنی دلالت التزامی لیکن تو پھر بھی کی خرابی ہے لیکن دلالت التزامی محجور ہے تعریفات میں اور ٹرو جی مفہوم ماہیت کا کلی کا مفہوم غایت ما فی الباب یہ ہے کہ کلی ہونا ماہیت کے لوازم سے ہے پس ہوگی ماہیت کی دلالت کلی پر ملزوم کی دلالت لازم پر شاباش جی شاباش جی شاباش جی دلالت التزامی معذور ہے تعریفات میں بس ایک قید آئی کیڑی بے کل نو وچوں کڈنا سی کلی لیاونی سی تے کیوں تے ماہیت بمنزلے جنس ماہیت بمنزلے ہن فصلاں دی لوڑ ہے لو جی فصلاں ہون لگیاں جی کیونکہ بارشاں پہ گئیاں نے جی فقولہ فی جواب ما ہوا یخرج الفصل والخاصۃ والعرب العام فإن الجنس لا يقال علیہا وعلی غیرہا فی جواب ما یہ جو تعریف کے اندر لفظ ہے نا فی جواب ما ہوا اس نے نوع اضافی کے کی تعریف سے فصل کو خاصے کو عرض عام تینوں کو کیا کیا جی نوع اضافی کی جو تعریف میں لفظ ہے نا فی جواب اس نے فصل خاصہ اور عرض عام کو نوع اضافی کی تعریف سے نکالا کیونکہ جنس نہیں بولی جاتی فصل خاصہ عرض عام اور ان کے غیر پر ما ہوا کے نہیں بولی جاتی اور لکھے مثال مثلا کہ بھئی کیا سوال کیا جائے کہ الناطق و داحک والماشی ما ہم تو جواب میں حیوان نہیں آئے گا جی جواب میں اور کچھ ہے آئے گی جی چائنا تو لیونی ہو کیا کیا جی کیونکہ جنس ماہیت پر اور اس کے غیر نہ ماہیت پر نہیں یہ جو تین ہیں کیونکہ جنس نہیں بولی جاتی ان تینوں پر اور ان کے غیر پر کیونکہ بولی جائے تو تائیں داخل ہونا چاہیے جی سمجھے ہی اور قول مصنف کا فی جواب ما ہوا نکال رہا ہے فصل کو اور خاصے کو اور عرض عام کو کیونکہ جنس نہیں بولی جاتی ان تینوں پر اور ان کے غیر پر کس میں ما ہوا کے جواب میں شب جی کا فی جواب ما ہوا نکال رہا ہے فصل اور خاصہ اور عرض عام کو کیونکہ جنس نہیں بولی جاتی ان تینوں پر اور ان کے غیر پر ما ہوا کے جواب میں صبر قولاً اولیاً کہ جنس بولی جائے اس ماہیت پر اور اس کے غیر پر ما ہوا کے جواب میں قولاً جنس بولی جائے اولی یعنی حمل اولی ہو قول کا معنی حمل ہوتا ہے جہاں حمل اولی تو مقید بہرحال مقید کرنا حمل کو کس کے ساتھ یہ کیوں مقید کیتا ہے اندی کی وجہ ہے جی یہ انہوں کو پڑھو فعلم وہو وفوقہا وہو ونو کرومی
وفوقها الانواع وفوقها الاجناس. شارع تحقیق مقام کرتے ہیں کہ اولی دی حمل اولی کیڑا ہوندا ہے. حمل وہ یہ ہے کہ کہتے ہیں جان اس بات کو اولاً پہلے تو یہ سمجھ کہ کلیات کا سلسلہ محض ختم ہوتا ہے کس پر؟ اتوں تھلے آئیے نا ایتھے کلیاں مک گئیاں شخص آ گئے تو کلیات کا سلسلہ ختم ہوتا ہے. اور واہ شخص کی ہوندا ہے شخص آ جڑا شخص بیٹھا ہے کی شے وے یہ نو ہے جو یعنی حیوان ناطق ہے. یہ تمام ناطق پوری ماہیت ہے نا. یہ نو ہے جو مقید ہے کس کے ساتھ؟ آ جڑا بیٹھا ہے ایک ہی شے وے او نو آگامی تو بول چاہ چل تو چل آ جڑا بیٹھا کشمیری ایک ہی شے وے اور واجہ نو ہے تھوڑے کو پورا لفظ نہیں بولا جا رہا ہے. یہ نو ہے جو مقید ہے. اب شخص کے اوپر کون ہے؟ اشخاص کے اوپر کون ہوتا ہے؟ اصناف. اشخاص کے اوپر تواڈے دو تے اصناف نے صنفاں. صنف کون ہوندا ہے؟ وہ نو ہوتی ہے جو مقید ہوتی ہے صفات عرضیہ کلیہ کے ساتھ. کیا کہ جی صنف کی ہوندی ہے؟ صنف نو ہوتی ہے جو مقید ہوتی ہے صفات عرضیہ کلیہ. پھر ایک باری صنف نو ہوتی ہے جو مقید ہوتی ہے صفات عرضیہ کلیہ کے ساتھ. جیسا کہ رومی جیسا کہ اور چلو تجھے اپنا نام لے لو جیسا کہ بریلوی دیوبندی ہے جی اس پاسے آ جاؤ کہ جیسا کہ رومی ایک بندے کا نام ہے ترکی نہیں پوری نو پاکستانی کی گجراتی کشمیری یار چلو گھر بڑھ جاؤ تسی اگے جی ہزاروی کی شے ہزاروی کی نے سارے اور صنف نے وہ بلا ہوگئے وہ صنف سمجھی. اچھا اگے صبر اور صنف کے اوپر انواع ہیں. صنف کے اوپر نو ہوتی ہیں جیسے انسان جی اب انسان بولیں گے تو رومی ترکی پاکستانی سارے آ گئے بچ. اور انواع کے اوپر ہوتی ہیں اجناس. انواع کے اوپر ہوتی ہے کیا کہ جلدی کر جان اس بات کو اولاً کہ کلیات کا سلسلہ ختم ہوتا ہے اشخاص کے ساتھ. شخص کی نمائندے نے او جڑا بیٹھا نہیں کونے دے او مولوی نہیں او کی شاید ہے پڑا وہ نو جو مقید ہے کس کے ساتھ؟ تشخص کے ساتھ. اور اشخاص کے اوپر اور صنف کی ہوندی ہے نو ہے جو مقید ہے صفات عرضیہ کلیہ کے ساتھ جیسا کہ رومی اور ترکی. اور اصناف کے اوپر انواع ہوتے ہیں اور انواع کے اوپر اجناس. اور بہرحال مقید کرنا قول کو اولی کے ساتھ یہ تو اگر جاننے آنے پہلے اے گل سمجھ لو تو پھر اگلی گل اگے. پس جان تو اولاً اس بات کو کہ کلیات کا سلسلہ بعض منتہی ہوتا ہے اشخاص کے ساتھ. اور شخص وہ تعریف مفردی ہوندی جمع دی نہیں ہوندی. اور شخص نو ہے ایسی نو جو مقید ہے رنگ روغن کے ساتھ قدو قامت گوشت پوست تشخص کے ساتھ. اور اشخاص کے اوپر اصناف ہیں. اور صنف نو ہے ایسی نو جو مقید ہے صفات عرضیہ کلیہ کے ساتھ جیسا کہ رومی اور ترکی. اور اصناف کے اوپر انواع ہیں تو نو تو جانتے ہیں تعریف جوڑ پڑی کلی و مقول اور انواع کے اوپر اجناس ہیں. تو جنسی بھی تعریف پیچھے پڑی مختلف الحقائق پر بولی جائے ما ہوا کے جواب میں تو نو متفق الحقیقت پر ما ہوا کے جواب میں. ہاں جی شاہ جی مقید کرنا قول کو اولی کے ساتھ. پس جان اولاً اس بات کو کہ کلیات کا سلسلہ ما منتہی ہوتا ہے اشخاص پر. اور شخص نو ہے جو مقید ہے تشخص کے ساتھ. اور اشخاص کے اوپر اصناف ہیں. اور صنف نو ہے جو مقید ہو صفات عرضیہ کلیہ کے ساتھ جیسے رومی اور ترکی. اور اصناف کے اوپر انواع ہیں اور انواع کے اوپر اجناس ہیں.
وَإِذَا بلا كليات مرتبة على شيء واحد يكون حمل العالم بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمل السافل عليه فإن صبر. جب حمل کیا جائے کلیات مترتبہ کا شے واحد پر، شے دے اتے جنیاں کلیاں نے نا انہاں نو واری واری بناؤ محمول تے شے نو بناؤ موضوع، تو مترتبہ کا کیا کرے؟ عمل کرنا. تو پھر ہم ہوگا عالی کا حمل شے پر سافل کے حمل کے، چونکہ تھلے والی دا حمل ہے تے تاں اتلی والی دا حمل ہے. جی کیا کہ جی جب حمل کیا جائے کلیات مترتبہ کا شے واحد پر تو یہ حمل عالی کا حمل ہوگا سافر کے واسطہ کے ساتھ، اس کے بغیر نہیں ہوگا. اور جب حمل کیا جائے گا کلیات مرتبہ کا سمجھائی ہو شے واحد پر او ویزا ہوملا، اور جب حمل کیا جائے، جب بسم اللہ الرحمن، اور جب حمل کیا جائے کلیات مرتبہ کا شے واحد پر، اور انسان اتے اتلیاں ساریاں کلیاں کیڑی حیوان بھی، جسم نامی بھی تے جسم مطلق بھی تے جوہر بھی، تو ہوگا حمل عالی کا شے پر سافل کے حمل کے واسطے کے ساتھ شے پر. شاباش شاباش شاباش. مترتبہ کا شے واحد پر تو ہوگا عالی کا حمل شے پر سافل کے حمل کے واسطے کے ساتھ اس شے پر. فإن المثال انما يصدق على زید وعلى الترکی بواسطہ حمل الانسان علیہما، کیونکہ حیوان یوں کہا جائے کہ زید حیوان الترکی حیوان، تو یہ اس لیے ہے کہ حیوان کا حمل ہے انسان پر اور یہ انسان کے نیچے ہیں. کیا کہ جی کیونکہ حیوان کا حمل زید پر اور ترکی پر انسان کے واسطے، انسان کے حمل کے واسطے، کہ اصل میں حیوان کا حمل ہے زید اور ترکی. حد ہوگی یار، الانسان حیوان ہے اور حیوان کے نیچے صنف بھی ہے اور شخص بھی ہے، تو لہذا حیوان کا حمل زید پر انسان کے واسطے سے، اور حیوان کا حمل ترکی پر واسطے کے ساتھ ہے. سنی اگے وحمل اور حیوان کا حمل انسان پر یہ کسی کے واسطے کے بغیر ہے، لہذا یہ کیا ہو گیا؟ کیونکہ حیوان ماں سچات ہے زید پر اور ترکی پر انسان کے حمل کے واسطے کے ساتھ، ان دونوں پر زید انسان ترکی و انسان، اس لیے اور حیوان کا حمل ان پر ہوتا ہے. جی اور حیوان کا حمل انسان پر اولی ہے یعنی بذات ہے. شابہ جی. اور سچا مطلب وہ حمل کرنا اور ترکی پر انسان کے حمل کے واسطے کے ساتھ ان دونوں پر شابہ. حیوان کا حمل انسان پر اولی یعنی بذات ہے، بچ واسطہ کوئی نہیں. اور آخری قید فقول ہو اے بچ بطور فائدہ بعض مقید کیا ہے قول کو کس کے ساتھ، وہ وضاحت کی تھی. ہن اوندا اس جڑی فصل ہے نا قول اولی، ان دے نال کیڑی شے کڈی کندے وچوں نو اضافی کی تعریف سے. فقول قولہ احتراز عن الصنف فإنه كلي يقال عليه وعلى غيره الجنس في جواب ما هو حتى إذا سئل عن التركي والفرس بما هما كان الجواب الحيوان، لكن قول الجنس على الصنف ليس بأولي بل بواسطة حمل النوع عليه فاطمار الأولية في القول يخرج الصنف عن الحد لأنه لا يسمى نوعا إضافيا. پس ماتن کا قول قولاً اولیاً یہ اعتراض ہے کس سے؟ قول اولی سے صنف نکلی، پہلی شے کو نہیں نکلی. اور سنی کہ میں پہلو داخل ہی ساری، کیونکہ صنف ایسی کلی ہے
کہ بولا جاتا ہے اس کلی پر اور اس کلی کے غیر پر بولی جاتی ہے جنس ما ہوا کے کیا کہ جی ماتن کا قول ماتن کا قول قولاً اولیاً یہ اعتراض ہے صنف سے، کیونکہ صنف کلی ہے، بولی جاتی ہے اس کلی پر اور اس کے غیر پر جنس ما ہوا کے جواب، حتیٰ کہ جب سوال کیا جائے الترکی والفرس ما ہما تو جواب کیا ہوگا؟ تب جواب میں تو آ گیا، حالانکہ ترکی نو اضافی نہیں ہے جی، تو تعریف تو سچی آ رہی ہے کیا کہ جی حتیٰ کہ جب کہا جائے، جب سوال کیا جائے ترکی اور فرس کے بارے میں الترکی جو والفرس ما ہما تو جواب ہوگا حیوان۔ تو جواب تو آ رہی ہے کہ نہیں آ رہا؟ اس میں جواب میں جنس آ رہی ہے، لیکن جنس کا حمل صنف پر کس پر؟ ترکی پر اولی نہیں ہے بلکہ بواسطہ حمل نو علیہ، انسان کا حمل ہے ترکی پر تو انسان کے واسطے سے حیوان کا حمل ہے کس پر؟ کیا کہ جی لیکن جنس کا عمل ہے صنف پر ترکی، اجے پچھو پہلے اتر پڑھا کے آئے جی، یہ اولی نہیں ہے بلکہ یہ نو کے حمل کے واسطے کے ساتھ ہے، یعنی انسان کا حمل ہے ترکی پر اور حیوان کا حمل ہے انسان پر تو انسان کے واسطے سے، لہذا اولیت کے اعتبار سے قول میں یعنی قول اولی جو کہا یہ مطلب ہے، یعنی اولیت کا اعتبار کرنا کس میں؟ قول یعنی قولاً اولیاً کے یہ مطلب ہی نا کیا کہنا؟ یہ نکال رہا ہے صنف کو کس سے؟ اس لیے کہ صنف نہیں نام رکھا جاتا صنف کا، اگرچہ جواب میں تو جنس آتی ہے لیکن اس کو نو اضافی نہیں کہتے، اس لیے اس کو قولاً اولی کی قید لگا کر باہر کر دیا جی۔ ہاں جی کیا کہ جی لہذا اولی کے اعتبار کے ساتھ لہذا قول کے ساتھ اولی کا اعتبار کر کے نکالا ہے صنف کو تعریف سے، اس لیے کہ صنف اس کا یہ نو اضافی نہیں، اس کا نام نو اضافی نہیں۔ تو اب نکلی کہ نہ نکلی؟ ترکی پر جو انسان کا حیوان کا حمل ہے جو جنس ہے الترکی والفرس و ما ہما الحیوان تو یہ بلکہ بالواسطہ ہے، تو اب یہ نکل گئی کتھوں؟ پس ماتن کا قول قولاً اولیاً اعتراض ہے صنف سے، کیونکہ صنف کلی ہے بولی جاتی ہے صنف پر اور صنف کے غیر پر جنس ما ہوا کے جواب میں، حتیٰ کہ جب سوال کیا جائے ترکی اور فرس سے ما ہما کے ساتھ تو ہوگا جواب الحیوان۔ ارشاد بس قول ماتن کا قولاً اولیاً اعتراض ہے صنف سے، کیونکہ صنف کلی ہے بولی جاتی ہے اس پر اور اس کے غیر پر جنس ما ہوا کے جواب میں، حتیٰ کہ جب سوال کیا جائے ترکی اور فرس سے ما ہما کے ساتھ تو ہوگا جواب حیوان۔ لیکن جنس کا حمل جنس صنف پر نہیں ہے اولی بلکہ نو کے حمل کے واسطے کے ساتھ صنف پر، ترکی پر پہلے حمل انسان کا پھر انسان پر حمل حیوان کا تو اس کے واسطے سے ہے۔ ہاں جی من کرنا جنس کا حمل صنف پر نہیں ہے اولی بلکہ نو کے واسطے نو کے حمل کے واسطے کے ساتھ ہے صنف پر، پہلے نو کا حمل ہے صنف پر پھر جنس کا ہے، پس اولیت کے اعتبار کرنے کے ساتھ قول میں یعنی قولاً اولیاً اس اعتبار کرنے کے ساتھ نکل گئی صنف تعریف سے، کس کی تعریف؟ نو اضافی کی تعریف، اس لیے کہ صنف نہیں نام رکھا جاتا ہے اس کا نو اضافی۔ بس اولیت کے اعتبار کرنے کے ساتھ قول میں نکل کی گئی مطلب قولاً اولیاً کہنے سے نکل گئی صنف تعریف سے، اس لیے کہ صنف نہیں نام رکھا جاتا صنف کا نو اضافی۔ نو اضافی۔